السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم. آج کے صدر اجلاس ہم سب کے مخدوم مکرم حضرت مولانا خواجہ صاحب رشادی دامت برکاتہم امت فیوزہم اور میرے رفیق درس حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رشادی دامت برکاتہم امت فیوزہم، اور اسی طرح ہمارے علماء کی شان حضرت مولانا شمیم صاحب مظاہری دامت برکاتہم، اور حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب قاضی شہر کولار اور ناظم دارالعلوم فاروقیہ کولار، اور ایسے ہی یہاں مسجد کے صدر محترم نفیس صاحب، سابق صدر حضرت یوسف صاحب، اور یہاں تشریف فرما بزرگان دین، نوجوانان نظام، میری خاص بیٹیاں، بہنیں، مائیں۔ چونکہ میں لمبی گفتگو کر نہیں پاؤں گا، ہمارے یہ علماء ہیں، لمبی گفتگو انشاءاللہ فرمائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہمارے یہاں تقریباً 8-10 ماہ سے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب نے لڑکیوں کے لیے بہت ہی جاندار شاندار یہاں کی مسجد کی کمیٹی سے مل کر آپ مدرسے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے نفیس صاحب بھی اور ان کی پوری ٹیم بھی کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب کو ساتھ لے کر، کیونکہ یہاں کے کئی سال تک خطیب بھی رہے، اور آپ کا ریکارڈ بھی ہے کہ فجر کی نماز میں پورا قرآن بھی پڑھتے تھے، اور ماشاءاللہ، اور کبھی کوئی دن آپ کی نماز ناغا نہیں ہوتی تھی، مسلسل آپ فجر کی نماز میں تسلسل سے قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب اللہ نے آپ کو ہمیشہ میں موقع دیا ہے، اللہ جہاں جس کے لیے رزق رکھا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ آپ کے علم میں خوب برکت عطا فرمائے، اور پھر یہاں مدرسے میں لڑکیوں کے لیے خاص طور پر آپ نے ایک تو آپ کا مدرسہ چل رہا ہے لڑکوں کے لیے بھی، اور لڑکیوں کا بھی آپ نے خصوصیت کے ساتھ انتظام فرمایا، اس پر میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے نفیس بھائی کی جو دختر نیک اختر ہے عزیزہ دانیال، جی ہاں، اس کی ابتدائی تعلیم جامع مسجد میں ہی ہوئی۔ ابھی آپ نے سنا کہ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین تلفظ کے ساتھ مخارج کی رعایت کرتے ہوئے، تجوید کی رعایت کرتے ہوئے ہماری اس بچی نے قرآن کی تلاوت کی، اس پر میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ ابھی جی چاہ رہا تھا کہ پورے پروگرام میں رہوں اور خصوصیت سے دیکھوں، لیکن چونکہ ابھی اور 2 میرے پروگرام ہیں اور بہت لمبی مسافت طے کرنا ہے، اس وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، مختلف فتنے ہمارے اطراف و اکناف میں گردش کر رہے ہیں، اور ان فتنوں کو ہم پر لادنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ہم ان فتنوں میں مبتلا ہوں اور اصل کام سے ہم منحرف ہو جائے، پھر جائے۔ ابھی حال ہی میں سینٹرل حکومت کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور کہا گیا کہ وندے ماترم کو اسکولز میں، مدرسوں میں اور ایسے ہی سرکاری مجلسوں میں پڑھنا ضروری ہوگا، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ اس میں ایسے اشعار ہیں جو اسلام سے ٹکرانے والے ہیں اور ہمارے ایمان کے منافی اشعار ہیں، اس وجہ سے کوئی بھی مسلمان اس کو پڑھ نہیں سکتا۔ ہم نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ کورٹ کے ذریعے سے اس نوٹیفیکیشن کو واپس کروانے کے سلسلے میں پوری پہل ہوگی، کوشش ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی دعا فرمائیں، اس طرح کے فتنوں سے اللہ رب الجلال ہماری نونہال کی اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس طرح کے سلسلے میں ہم مخالفت کر رہے ہیں، اس کو آپ جاننا چاہیے۔ آج سے کئی سال پہلے جب حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ موجود تھے، اس وقت بھی یہ فتنہ شروع ہوا تھا۔ اس وقت حضرت نے پوری قوت کے ساتھ حکومت کو باور کرایا تھا کہ ہم اور ہمارے یہ بچے اور ہم میں سے کوئی بھی اس طرح کو پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ دیوی کو
یہاں گاڈ کہا گیا ہے اور اس کو معبود کے درجے میں رکھا گیا ہے. ہم کسی دیوی کو معبود نہیں مانتے ہیں تو صرف اللہ کو ہم اللہ مانتے ہیں، اسی کو اپنا معبود مانتے ہیں، اس کی ہی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. تو ہمارے بچوں کو یہ بات باور کرانا ہے، ان کو یہ سمجھانا ہے کہ اسکولوں میں اگر کسی بھی اس طرح کی حرکت ہو تو کبھی بھی اپنی زبانوں سے اس طرح کے الفاظ نہ کہیں اور نہ پڑھیں. اللہ کرے کہ اللہ رب الجلال ہماری کوششوں کو کامیاب فرمائے، اور جو ہمارے دین پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اللہ ان کو نیک ہدایت دے، صحیح سمجھ دے، اور بغیر کسی پریشانیوں کے ہم اپنے اسلام پر اپنے مذہب پر عمل پیرا ہوں، اس کی توفیق عطا فرمائے. آج کے دور میں مختلف فتنے گردش کر رہے ہیں جس میں ہمارے بچیاں بھی نشہ لیتی ہوئی پائی گئی ہیں، اور ہماری بہت ساری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگتے ہوئے اور اپنے اسلام کو خیر آباد کہتے ہوئے ہمارے سامنے حالات آ رہے ہیں. ان حالات میں اس طرح کے جو مدرسے ہیں یہ وقت کی پکار بھی ہے، وقت کا اہم ترین تقاضا بھی ہے. یقیناً ہماری یہ بچیاں اگر ان کے دل میں قرآن بس جائے اور اللہ سے ان کی نسبت مضبوط ہو جائے اور اللہ سے تعلق مضبوط کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں دنیا کی کوئی طاقت بھی ان کو صحیح ٹریک سے نہیں ہٹائے گی اور ان کے ایمان کا سودا نہیں کرے گی. کیوں؟ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم سچے مومن و مسلمان ہیں، پوری دولت بھی ہمارے قدموں میں لا کے ڈال دے اور ہم سے یوں کہے کہ آپ اپنے ایمان کو بیچ دیں اور یہ دولت لے لیں، قسم ہے میرے اللہ کی، ایک سچا مومن و مسلمان پوری دولت کو ٹھکرا دے گا لیکن کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا. یہی ہمارا اصول ہونا ہے. اسی کے لیے مولانا حبیب الرحمان صاحب اور یہاں جامع مسجد کی کمیٹی آگے بڑھ رہی ہے تاکہ ہماری ان بچیوں کو دین سے وابستہ کرے اور قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھایا جائے اور عربی زبان سے بھی ان کو آراستہ کیا جائے. اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے. ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا. جامع مسجد میں بھی ماشاءاللہ 3 حفظ کے شعبے چل رہے ہیں. ابھی بچوں کا جائزہ لینے کے لیے میں بیٹھا ہوا تھا. ایک 7 سال کی بچی ابھی دانت جھڑے ہیں، چھوٹی سی بچی ہے، ایک کاپی لے کے میرے پاس لا کے پیش کی تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آج تاریخ بھی ڈالی ہے، تاریخ میں تہجد کی نماز میں یہاں سے لے کے یہاں تک قرآن پڑھا. میں تو پریشان ہو گیا. بچی کو تہجد کی نماز معلوم ہے نہیں ہے، کبھی کسی نماز کو پڑھ لیا اور تہجد کر کے لکھ دیا ہو، تو اس لیے میں نے سوال کر لیا بیٹی تہجد کی نماز کا پتہ ہے کب پڑھتے ہیں؟ تو اس بچی نے یوں آنگ پہ انگلی پھرا کے کہنے لگی حضرت پتہ ہے نیند میں سے اٹھ کے ہماری اماں پڑھاتی ہے تہجد کی نماز. میں نے کہا اچھا، اوہ ماں بھی پڑھتی ہے؟ ہاں اماں بھی حفظ کرنے کے لیے جامع مسجد آتی ہے، اس کی بڑی بہن بھی آتی ہے اور یہ چھوٹی بچی بھی آتی ہے. اس چھوٹی بچی نے کہا کہ میں تو نیند میں سوتی رہتی ہوں، مجھے بڑی نیند آتی ہے لیکن میری امی چھوڑتی نہیں، امی اٹھاتی ہیں، مجھے وضو کرا کے نماز میں کھڑاتی ہیں اور میں تہجد کی نماز میں قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہوں. یہی ہماری فکر ہے کہ ہماری یہ بچیاں جی ہاں اللہ کا قرب حاصل کرے. تہجد کی نماز میں اگر قرآن پڑھنا شروع کر لے. اماں عائشہ بھی حافظہ تھی، اماں حفصہ بھی حافظہ تھی، اماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حافظہ تھی، اور شیخ الحدیث حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ بھی حافظہ تھی، اور بہت ساری ایسی عورتیں گزری ہیں جو حافظہ قرآن تھی. تو اس وجہ سے اگر ہماری یہ بچیاں قرآن حفظ کر لیں تو ان کے یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تہجد میں کھڑے ہوں اور قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں. جیسے حضرت عثمان غنی مطاف میں جاتے، عشاء کے بعد رکعت باندھتے اور اس کے بعد پورا قرآن مکمل کر کے فجر کی اذان ہونے سے پہلے آپ فارغ ہو جاتے. تو اور اسی طرح بہت سارے صحابہ ہیں جن کے بارے میں ہم کو یہ خیال تھا کہ ماشاءاللہ یہ ایک رات میں قرآن پورا کر لیتے ہیں. میں بھی ذرا ہمت کیا ایک مرتبہ کہ چلیں کھڑے ہو کے پڑھیں گے. میں سورہ بقرہ مکمل کیا، پہلے مجھے جواب دے دیے، ہمت نہیں ہوئی. اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھ کے ختم کر لیا. اس کے بعد مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ میں پورا قرآن کھڑے ہو کے پڑھوں. لیکن ہمارے مشکات العلوم میں ایسے ہی کہہ دیا
کہ بھئی پورا قرآن کھڑے ہو کے پڑھو گے تو انشاءاللہ 10,000 روپے کا اچھا انعام ملے گا، حضرت کی طرف سے نہیں، اللہ جن کی طرف سے بھی موقع ملے۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی بچہ ہمت نہیں کرے گا، تو وہاں کے مفتی رفیق صاحب نے فون کر کے کہا، محتمم صاحب نے، کہ نہیں حضرت، الحمدللہ ایک بچہ ختم کر لیا، پڑھ لیا، تو اس کے بعد دوسرا تیسرا 10 بچوں نے ماشاءاللہ اس وقت نے گزشتہ سال کھڑے ہو کے 2 رکعت 4 رکعت اور 6 رکعت میں پورا قرآن مکمل کر لیا، لیکن ایک رات میں مکمل کیا، نماز میں مکمل کیا۔ اب اس سال انہوں نے ایک جلسے میں مل کر ملاقات کی، اور نیل سندر کے ہمارے ایک امام صاحب ہیں مولانا سعید صاحب، تو ان کے فرزند ارجمن بھی حافظ ہوئے، مولانا حافظ زبیر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ اس کے گواہ بھی ہیں کہ ان کے فرزند ارجمن ماشاءاللہ ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن سنا کے ریکارڈ قائم کر دیا۔ کہا کہ ماشاءاللہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن کھڑے ہو کے ہم پڑھ سکتے۔ یہ اللہ ہی کا شکر ہے کہ ہمارے بچوں میں یہ جو شوق پیدا ہوا ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں پورا قرآن اور بغیر غلطیوں کے پڑھنا ہے، بہت بڑی کرامت کی بات ہے۔ اللہ ہمارے ان تمام قرآن پڑھنے والوں کو قبول فرمائے، اسی طرح ہماری بچیاں بھی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے والی بن جائے، یہی ہماری فکریں ہیں۔ میں حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہاں علماء کی ایک لمبی فہرست ہے، انشاءاللہ سب سے آپ مستفیض ہوں۔ اللہ آپ کے یہاں آنے کو اور یہاں جمع بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب مل کر مرتے دم تک دین کی، قوم کی، ملت کی ہم خدمت کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات علماء کرام، دانشوران و شرکائے جلسہ، میری پیاری بہنیں اور بیٹیاں جو یہاں تشریف فرما ہیں، میں جب سے شریک ہوا ہوں جلسے کے آغاز سے، اس وقت سے میں برابر یہ دیکھتے اور سنتے آ رہا ہوں، مختلف خیالات اور تاثرات اسی کے ساتھ بچیوں کے مظاہرے کو دیکھنے کا موقع ملا۔ حیران ہوں اور ورطہ حیرت میں ہوں کہ مولانا عزیز محترم مولانا عتیق الرحمان صاحب، آخری سال تھا تو اس میں ان کو سند دی جانے والی تھی اور ان کی دستار بندی ہو رہی تھی، تو اس وقت انہوں نے بھی عربی میں خطاب کیا تھا۔ تو 8 سالہ تعلیمی دور گزارنے کے بعد انہوں نے جو خطاب اور بیان کیا تھا وہ مجھے ذہن میں آیا۔ ان بچیوں کی خطابات کو، بیانات کو عربی میں اور دیگر زبانوں میں سن کر، بالخصوص عربی میں جس لڑکی نے خطاب کیا ہے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ادیب کامل اور مصنف کئی کتابوں کے صرف نحو کے ماہر اور خصوصاً عربی ادب کے ماہر جو ان کے سرپرست فرماتے ہیں، انہی کی روح وہ بچی میں حلول کر گئی ہے کہ وہ ایسا بول رہی تھی جیسا کہ یہ خود بول رہے ہیں۔ تو بڑا میں عربی زبان کا میں بھی چونکہ دل دادا ہوں، اور میں نے بھی دارالعلوم دیوبند میں عربی ادب 2 سال پڑھا ہے، تو عربی ادب سے خاصا شغف ہے مجھے۔ تو اس بچی کو سنتے ہوئے دل محظوظ ہو رہا تھا، مسرور ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بچی میں اور ترقی عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، حالانکہ ایک شاعر فارسی میں کہتے ہیں 3 اشعار تو ان کے ہی، لیکن آخری ایک شعر میں بولتا ہوں اس لیے کہ تینوں اشعار بول کر سمجھانے میں وقت تک جائے گا۔ شاعر کہتے ہیں، سال ہا باید تایک پوزا کے در سہیل عالم نیکو گردد یا شاعر سیری سخن۔ شاعر کہتے ہیں کئی سال گزرنا پڑتا ہے کہ ایک لڑکا سبق کے پڑھنے پڑھانے سے، درس و تدریس سے بنے گا وہ ایک عالم، نیک عالم یا ایک بہترین شاعر۔
تو شاعر کا کہنا یہ ہے کہ سال ہر سال گزرنے پڑتے ہیں جب کہیں جا کر کوئی لڑکا یا لڑکی اس پر محنت کرنے سے ایک عالم بن سکتا ہے یا شاعر شیریں سخن بن سکتا ہے. لیکن محاورہ مشہور ہے کہ سمندر کو کوزے میں ڈھال دیا، بند کر دیا، تو اس طرح 8 سالہ محنت کو حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب نے ایک ہی سال کے اندر آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے. حاضرین کرام، ایک اور بات مجھے اس وقت یہ کہنی ہے کہ جو حضرات جہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ جہاں دیدہ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، تجربے کار ہیں، تو انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز کو دیکھا ہے، جس کا اظہار انہوں نے کیا. آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے کی بات ہے. یہ جو مشنری کام کرتی ہے، عیسائی مشنری جس کو کہتے ہیں، وہ گھر گھر جاتے ہیں، لالچ دیتے ہیں اور اسی طرح تبدیلی مذہب پر وہ آمادہ کرتے ہیں. تو کئی دوسری قومیں، بالخصوص جو پچھڑی قومیں ہیں، دلت قسم کے ہیں، وہ سب جو ہے عیسائی مذہب کو قبول کر لیتے ہیں. لیکن مسلمان، یہ 50 سال پہلے کی بات ہے، آج تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، آج کی بات نہیں ہے. لیکن مسلمان جو ہے اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اس کروڑوں کا پیسہ وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن نتیجہ ان کو اس طرح نہیں نکل رہا تھا. تو روم کے اندر جو ان کا بڑا پوپ ہے، وہاں پر جتنے بھی ملکوں کے اندر بڑے بڑے پادری ہوتے ہیں، ان سب کی جو ہے وہاں جوڑ ہوا، اجتماع ہوا غور و فکر کرنے کے لیے کہ ہم اتنی مشنری میں اتنے کروڑوں روپے لٹاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لیکن کوئی مسلمان ہمارے ہاتھ نہیں لگتا، عیسائی مذہب کو نہیں قبول کرتا. اس سوال کے حل کے لیے بیٹھے تھے. 3 دن تک مسلسل گفتگو ہوتی رہی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو آخر میں جو پوپ تھا اس نے کہا کہ اس کا مسئلہ، اس کا حل تم نہیں نکال سکتے، میں بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ تمہاری محنت سے جوان بچیوں میں ہماری تہذیب تو آ جاتی ہے، ہمارا کلچر آ جاتا ہے. ہم جیسے بال رکھتے ہیں ویسا بال رکھ لیتے ہیں، ہم جیسے پینٹ پہنتے ہیں ویسا پہن لیتے ہیں، کوٹ پہنتے ہیں، سب آ جاتا ہے کلچر. لیکن مذہب نہیں بدلتے. کیوں مذہب اس لیے نہیں بدلتے ہیں کہ وہ جو بچپن میں ماؤں کی گود میں پلتے ہیں، مسلمان مائیں ان کو ابتدائی سے اسلامی تعلیمات سکھاتی ہیں اور دینیات پڑھاتی ہیں، سکھاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ مذہب بدلنے تیار نہیں. اب کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ جس گود سے وہ بن رہے ہیں اسی گود سے اس دین کو نکال دیا جائے. طے ہوا اسی وقت جو ہے کانوینٹس جو شروع ہوئے ہیں، کانوینٹ کا جو ہے تعلیم شروع ہوئی. اس سے پہلے کانوینٹس نہیں تھے. ہم بھی پڑھے ہیں، ہائی اسکول پڑھے ہیں، اسکول تک پڑھے ہیں. اردو میڈیم بھی تھی، تیلگو میڈیم بھی تھی اور دوسرے زبانیں بھی تھی اس کے اندر، لیکن حکومت کی طرف سے تھے، سرکاری اسکول تھے، پرائیویٹ نہیں تھے. اب جو شروع ہوئے ہیں اسی بنیاد پر ہوئے ہیں کہ چنانچہ عیسائی لوگ جو ہے جتنے اسکولز قائم کیے ہیں سب سے پہلے انہوں نے اسی مقصد کے لیے قائم کیا کہ ان کو تعلیم ایسی دی جائے کہ ان کی گودوں سے جو ہے دین نکل جائے. تو اس طرح جو ہے محنت ان کی کام آئی کہ آج ہماری لڑکیاں جو ہے ان کی گودوں میں جا کر وہ تہذیب کو اپنا لیے ہیں اور مسلمانی تہذیب کو، اسلامی تہذیب کو خیرباد کرتے جا رہے ہیں. اور ان کی گودوں سے دین نکل جانے کی وجہ سے ان کی گودوں میں آنے والی اولاد اور پلنے والی اولاد بھی جو ہے اسی طرح کی ہوتی جا رہی ہے، جس کے نتائج آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان نہیں، یعنی نام کے مسلمان ہیں لڑکیاں اور لڑکے، لیکن ان کو دین کچھ معلوم نہیں. اور پھر اسی طرح جو ہے اسلام اور مذہب کیا سکھاتا ہے ہمیں وہ معلوم نہیں، ایمان کیا چیز ہے نہیں معلوم ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، مسلمان دنیا میں کتنے پریشان حال رہتے ہیں تیرا نام لینے کے باوجود، اس کے برعکس کفار اور مشرکین تیرا نام نہ لے کر بھی تیرے ساتھ شریک ٹھہرا کر بھی جو ہے اتنے خوشحال رہتے ہیں، آخر ان کی دنیا ان پر کیوں تنگ کی گئی ہے مسلمانوں پر؟ یہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ جواب نہیں دیتے، بلکہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جنت کی کھڑکی کھولو۔ جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، وہاں کے مناظر دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، جہنم کی کھڑکی دیکھی جاتی ہے، کھڑکی سے دیکھتے ہیں وہاں کے مناظر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ آپ نے دیکھا کہ جنت کیسی ہے اور جہنم کیسی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، اگر کسی کو دنیا قائم ہونے سے لے کر دنیا ختم ہونے تک ہزاروں سال کی عمر دے دی جائے، مدت اتنی عمر دے دی جائے، اور اس عمر میں ایک سوئی چبھنے کے برابر بھی کوئی تکلیف نہ ہو، اور پھر ختم ہونے کے بعد اس کو جہنم میں ڈالا جائے، تو ساری زندگی خوشحالی، راحت، چین، سکون جو ہے اس کو ہیچ نظر آئیں گے۔ اور جنت کے بارے میں فرمایا کہ اے اللہ، اگر کسی کو دنیا قائم ہونے سے لے کر دنیا ختم ہونے تک ایسی زندگی دی جائے، نہ ہاتھ رہیں نہ پیر رہیں، بلکہ سورین کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر زندگی گزارا ہو، اتنی تکلیف سے گزارا ہو اور ساری پریشانیوں سے گزارا ہو، جیسے دنیا ختم ہوئی، زندگی ختم ہوئی، اس کو جنت میں بھیجا جائے تو جنت میں جاتے ہی اس کو ساری زندگی کی تکلیف ہیچ نظر آئے گی، کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ تو جنت وہ نعمت کی جگہ ہے، جہنم وہ پریشانی کی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، اہل ایمان کے لیے میں نے جنت بنا رکھی ہے، اور کفار اور مشرکین کے لیے میں نے یہ جہنم بنا رکھی ہے۔ بزرگان محترم، دنیا میں زندگی مختصر زندگی ہے، اس کے اختتام پر جو ہے ہمیں آگے کی زندگی میسر آتی ہے۔ اس زندگی کی تیاری کے لیے گویا ہم کو اللہ نے یہاں بھیجا ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو، لڑکوں کو یا لڑکیوں کو اس طرح کی تعلیم و تربیت نہ دیں گے، اور ان کو ایمان کیا ہے اور ایمانی زندگی کیا ہے، آخرت کیا ہے، اور جہنم اور جنت کیا چیز ہے، اگر یہ ان کی تفصیل معلوم نہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ لڑکیاں برابر جو ہے بوائے فرینڈ کے ذریعے سے جو ہے اپنی زندگی کو تباہ کرتی ہیں۔ تو اس لیے ایسے فتنوں کے دور میں ایسے مدارس کا انعقاد اور اس سلسلے میں محنت اور جدوجہد کرنا جہاد سے بڑھ کر ہے۔ آج کا قومی جہاد یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت مدارس نہیں تھے، جیسا کہ مولانا نے کہا تھا کہ مدارس نہیں تھے، مدارس قائم کرنے کا جب ارادہ لوگوں نے کیا تو سب سے پہلے مالیگاؤں کے لوگوں نے اس کا ارادہ کیا۔ آج بھی وہاں پر 3 بڑے بڑے مدارس ہیں مالیگاؤں کے اندر، اور تینوں مدارس اور ایک لڑکوں کا مدرسہ ہے، چاروں مدارس جہاں پر 1,500-2,000 ہزار لڑکیاں پڑھتی ہیں، لڑکے پڑھتے ہیں، ان تمام کا خرچ جو ہے اہل وطن دیتے ہیں۔ پورا مالیگاؤں، وہاں پر وہ جلاہے ہوتے ہیں، کپڑے بنتے ہیں، تو ان کی کمائی میں سے پرسنٹیج نکالتے ہیں، نکال کر باقاعدہ ان مدارس کو دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مالیگاؤں کے اتنے بڑے مدارس میں کوئی چندے کے لیے نہیں آتا۔ تو بہرحال وہاں جب خیال آیا تو اس وقت دارالعلوم دیوبند گئے، وہاں پر ایک بزرگ تھے مولانا عثمان صاحب، ان سے جا کر انہوں نے مشورہ کیا کہ اس طرح میں لڑکیوں کا مدرسہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو کیجئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سانپ کی بل میں ہاتھ ڈالنے کے مماثل ہے۔ یہ لڑکیوں کے مدارس چلانا معمولی چیز نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے مولانا حبیب الرحمان صاحب نے جو بیڑا اٹھایا ہے، جب جامعۃ الاسلامیہ ام القریٰ للبنات کے نام سے، قابل مبارکباد ہیں، جواں سال ہیں، بڑے متحرک ہیں، بڑے فعال ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر صحافت میں بھی، خطابت میں بھی، امامت میں بھی، اور پھر درس و تدریس میں بھی اپنا وقت جو لگا کے رکھا ہے، اللہ انہیں اور حوصلہ دے اور بلندی ترقی عطا فرمائے۔ تو ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ وقت کافی ہو چکا ہے، آپ حضرات بھی جو ہے منتظر ہیں۔ بار بار مولانا نے اظہار کیا اور پیشکش کو ظاہر کیا کہ بہترین
کھانا آ چکا ہے، ٹھنڈا ہو رہا ہے، کہیں ہمارے جذبات جو ہے ٹھنڈے نہ ہو جائیں، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔